الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 50، پہلا سپارہ اور اس کا رکوع نمبر 6۔ آپ جانتے ہیں کہ ان آیات بینات کے اندر بطور خاص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور پھر جو مد مقابل فرعون تھا اس کا ذکر ان آیات بینات میں چل رہا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے گزشتہ آیت میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے گھر میں رہے اور اس کے بعد وہاں سے ہجرت کی اور مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر جا ٹھہرے۔ وہاں پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا اور آپ مزید 10 سال تک وہاں پہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور پھر مصر کی طرف آئے۔ اس دوران راستے میں آپ کو منصب نبوت سے نوازا گیا، آپ کو نبوت عطا کی گئی اور پھر حکم الہی کے تحت آپ 40 سال تک یہ قبطی جو آل فرعون تھی قوم، ان کے ساتھ آپ تبلیغ میں رہے۔ 40 سال تک آپ ان کو معجزات کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے سمجھاتے رہے اور ان کو راہ راست پہ آنے کی دعوت دیتے رہے اور فرعون کے بارے میں بتاتے رہے کہ اس کو سجدہ کرنا حرام، نہ یہ خدا ہو سکتا ہے، نہ یہ خدا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو آپ اس کی قوم کو سمجھاتے رہے۔ 40 سال تک یہ تبلیغ جاری رہی۔ تو 40 سال کی عمر میں آپ مصر کی طرف آئے تبلیغی مشن کے لیے، تو 40 سال اس میں شامل ہو گئے، تو ٹوٹل آپ کی عمر 80 سال ہو گئی اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کی 83 سال ہو گئے، وہ 3 سال آپ سے بڑے تھے۔ تو اس طرح یہ 40 سال کا عرصہ جب گزر گیا تو فرعون کے یہ جو ساتھی تھے، فرعون آل فرعون جن کو کہا گیا، چونکہ وہ خود تو حقیقی اولاد نہیں رکھتا تھا، آل فرعون سے مراد اس کے آگے جو کارکنان، اس کے کارندے، اس کے نوکر چاکر، اس کے اشاروں پہ کام کرنے والے۔ اب جب 40 سال کی تبلیغ کا بھی ان کے اوپر اثر نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اب جو اتنی تبلیغ کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی قوم رائے راست پہ نہیں آتی، پھر یہ قوم جس کی حقدار ہے پھر وہی فیصلہ کر دے۔ مطلب کہ اب ان کے اوپر جو سخت عذاب آ سکتا ہے، پکڑ آ سکتی ہے، جو تیری ذات بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، اب جس لائق ہے یہ قوم وہی فیصلہ کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تو پھر فرمان آ گیا کہ اے کلیم، آپ اپنے ساتھیوں کو لیں، آپ اپنی قوم کو لیں اور یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہاں سے نکل جائیں۔ تفاسیر میں
مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ جو چلنے والے لوگ تھے وہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ 6 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے تیار ہوئے، اور آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا کہا کہ یہاں سے ہم نکل چلیں چونکہ اللہ کی پکڑ آنے والی۔ جب وہ لوگ اکٹھے ہو کے وہاں سے نکلے تو یہاں بڑا عجیب ایک واقعہ اور پیش آیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے، اب وہاں کے بزرگ، وہاں کے نوجوان جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن وہاں سے جب چلے تو راستہ بھول گئے۔ اب آپ نے اپنی قوم کے بزرگوں کو بلایا کہ تم تو یہاں کے رہنے والے ہو، تمہیں تو ہر راستے کا پتہ ہے، تو تم بھی بھول گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تلاش کرنے کی، لیکن راستہ نہیں مل سکا۔ تو آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وجہ تلاش کریں، تمہیں راستہ کیوں بھولا، ہم یہاں سے کیوں نہیں نکل پا رہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں پہ پھر ان بزرگوں کو یاد آیا کہ ہمیں ایک بات یاد آئی کہ اس علاقے میں حضرت یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب تم لوگ یہاں سے ہجرت کرو تو میرے تابوت کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، مجھے بھی یہاں سے لے جانا ہے، اور دوسرے علاقے میں جہاں کے ان کے آباء و اجداد جہاں پہ مدفون تھے، کہا مجھے بھی وہاں جا کے دوبارہ سے دفن کرنا ہے، میرے تابوت کو یہاں سے لے جانا ہے۔ تو ظاہر ہے اب چونکہ ہم نے وہ کام کیا نہیں، وہ وصیت پوری کی نہیں، تو ہمارے پاس تو وہ تابوت ہے نہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، آؤ اب ہم اس کو تلاش کریں۔ اب لوگوں سے پوچھنا شروع ہو گیا کہ وہ کہاں ہیں، ان کا مدفن کہاں ہے، وہ کہاں پہ ان کا تابوت مدفن ہے، دفن کیا ہوا ہے۔ تو تلاش کرتے 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 ایک بوڑھی خاتون کا پتہ چلا کہ وہ سب سے زیادہ عمر رکھنے والی، اس کو پتہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب پہنچے تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ کہاں دفن ہے ان کا مجھے پتہ ہے، لیکن بتانے سے پہلے اس کی قیمت لوں گی، اس کی شرط ہے بتانے کی، ایسے نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی بتائیں کیا شرط ہے۔ اس نے کہا پہلے میرے ساتھ وعدہ کریں، جو میں مانگوں گی وہ آپ مجھے دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہچکچائے، پھر کہا کہ اب ہم نے یہ تابوت بھی ساتھ رکھنا ہے، یہاں سے ہجرت بھی کرنا ہے، تو اس لیے چلیں ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا آپ کی شرط ہے، کیا آپ لینا چاہتی ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میرے ساتھ وعدہ کریں کہ قیامت کے دن جنت میں اپنے ساتھ مجھے رہائش ملے گی، آپ کے ساتھ مجھے، آپ کا ساتھ والا مکان۔ اس کو بہت سارے محبت والے لوگوں نے کہا کہ اس نے بڑی اعلیٰ ترین کالونی میں اپنا گھر مانگ لیا کہ جدھر آپ رہیں گے۔ اب جہاں دیکھیں انبیاء کا بسیرا جہاں پہ ہونا ہے، جہاں پہ انبیاء کے گھر ہونے ہیں، انبیاء کے جنتی محل ہونے ہیں، تو اس خاتون نے کہا جی جدھر آپ رہیں گے آپ کا پڑوس ادھر مجھے چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بی بی کچھ زیادہ قیمت نہیں مانگ لی، مہنگی نہیں مانگ رہی، مہنگی کالونی میں نہیں گھر مانگ لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہچکچائے تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو سودا منظور نہیں تو اب جائیں، میں نے تو پہلے بات رکھی ہے کہ یہ مجھے دیں، جو میں مانگوں تو میں بتاؤں گی، ورنہ نہیں، آپ کو سودا منظور نہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، بارگاہ قدس میں عرض کی مالک اب، تو جواب آیا میرے کلیم تو ہاں کر دے عطا میں کر دوں گا، ہمارے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ کوئی بات نہیں، جو اس نے مانگا ہے محبت سے مانگا ہے، آپ کے پڑوس میں رہنا چاہتی ہے، آپ کے قرب میں رہنا چاہتی ہے، اس نے جو مانگا ہے میرے کلیم ہاں تو کر دے عطا میں کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرط منظور ہے، وہاں بھی آپ کو میرا پڑوس ملے گا۔ اس خاتون نے بتایا کہ جائیں دریائے نیل کے کنارے کے اندرونی حصے میں ان کا تابوت مدفن ہے، تو آپ وہاں پہ گئے، اور یہ یاد رکھیں یہی
دریائے نیل کے اندر ہی آپ کو بہایا گیا تھا۔ آپ کا جو تابوت آیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ جو جس میں آپ صندوق کہہ لیں، جس میں آپ بہ کے فرعون کے گھر تک پہنچے، وہ بھی بحر نیل تھا۔ اور یاد رکھیں پہلی دفعہ، اب نام تو آپ کا مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام ہی ہے نا، لیکن حقیقتاً آپ کا یہ نام نہیں تھا۔ عبرانی زبان میں یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ جب آپ کا صندوق اٹھایا گیا نا تو فرعون کے گھر میں لایا گیا، تو فرعون نے جب کھولا تو پوچھا، دیکھا تو پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے ملا؟ تو حضرت بی بی آسیہ نے کہا تھا موسیٰ۔ اس منہ کا مطلب ہے پانی اور سا کا مطلب ہے درخت۔ وہ جدھر سے پانی آتا ہے اس میں ہمارے باغ کے جو درخت ہیں ادھر سے ملا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت بی بی آسیہ نے پہلی مرتبہ یہ تو بتایا تھا کہ مجھے یہ صندوق کہاں سے ملا۔ موسیٰ کا مطلب کہ وہ جو ہمارے پانی ہے گزرتا ہے اس میں جو درخت ہیں وہاں سے ملا۔ تو اللہ کو یہی نام پسند آ گیا، یہی آگے رائج ہو گیا پھر، تو موسیٰ ہی اب تک معروف ہے۔ تو اسی دریا کے کنارے کے اندرونی حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت مدفن تھا، وہاں پہ موجود تھا۔ وہ نکالا گیا، وہ ساتھ رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر انہی لوگوں کو جو راستہ بھول بیٹھے تھے، بزرگوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، جیسے ہی تابوت ساتھ رکھا تو سب کو راستہ نظر آ گیا۔ پھر آپ وہاں سے چلے اور پھر بحر کلزم، دریائے کلزم ہے جس کے اندر یہ واقعہ اگلا پیش آیا۔ تو یہ سارے نکل کے کہاں پہ آ گئے؟ بحر کلزم کے کنارے آ گئے۔ اللہ کی قدرت، آگے پانی ہے۔ اور جب جیسے صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چل گیا کہ جی وہ تو اپنی قوم کو، ساتھیوں کو لے کے یہاں سے نکل گئے۔ تو فرعون جو ہے وہ پورے غصے میں آیا، جلال میں آیا۔ اس نے فوراً اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جتنے لوگ وہ لے کے گئے ہیں اس سے ڈبل لشکر تیار کرو۔ 6 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ نکلے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے اس نے 12 لاکھ کا لشکر تیار کیا، جس میں لاکھوں لوگ تیر انداز، نیزہ کی ماہر، تلوار چلانے والے جنگجو اس نے تیار کیے کہ ہم نے کسی طرح پہ ان کو چھوڑنا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ فرعون وہ تو جا چکے ہیں، ٹھیک ہے چلے گئے۔ تو کہا نہیں، یہ طاقت تھی نا اس کے پاس، بدمست تھا اس کے اندر، اور اسی گھمنڈ میں تھا کہ چونکہ خدائی دعویٰ اس نے کر رکھا تھا، سجدے کرواتا تھا، اور دور دور تک اس کے مجسمے پہنچے ہوئے تھے، تو وہ اتنے تخت کا مالک پھر کیسے رک سکتا تھا؟ اس نے کہا جی ہم پیچھا کریں گے۔ اب ادھر سے وہ بھی چل پڑا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی کنارے پہ جا پہنچے۔ تو آگے پانی، پیچھے دشمن، آگے پانی پیچھے دشمن، یوں کہہ لیں آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ تو آپ کے ساتھی گھبرائے، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب آپ بتائیں کہ جو حکم ربی ملا ہے وہ اسی راستے کا ملا ہے؟ آپ نے کہا جی اسی راستے کا ہے۔ تو آگے کیسے جائیں؟ آگے تو پانی ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر بھی قریب آ پہنچا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اب ہم کیا کریں؟ تو جواب آیا میرے کلیم، دریا ہے تو پھر کیا ہوا؟ دریا ہے تو کیا ہوا؟ آپ کو جو میں نے آسا دے رکھا ہے، اس آسا کو دریا کے اندر مار دینا تیرا کام ہے، راستے نکال دینا میرا کام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی کے اندر آپ نے سمپل آسا مارا، جیسے ہی آسا مارا آپ کے ساتھ چلنے والے جو لوگ تھے 6 لاکھ کی تعداد، اور وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہوتے تھے، 12 قبیلے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ راستے بھی بنے اور 12 سڑکیں بن گئی۔ یوں کہہ لیں کہ 12 سڑکوں کا موٹر وے بن گئی۔ اس میں ہمارے بھی ہے نا، وہ ایک سڑک دوسری سڑک نشان لگائے ہوئے ہیں، تو 12 سڑکوں کا موٹر وے بن گیا۔ اور اگلا کمال دیکھیں، درمیان میں دیواریں جو ہیں نا، آج بڑی جدت آ گئی، آج تو شیشے درمیان میں لگ گیا جی، بندہ ادھر سے ادھر دیکھ سکتا ہے، ادھر سے ادھر دیکھ سکتا ہے،
اور بڑی بڑی پارٹیشنیں ہوتی ہیں بڑے بڑے پلازوں کے اندر، تو شیشوں کی ہوتی ہیں. تو یہ آج کوئی کمال نہیں، یہ کروڑوں سال پہلے اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے کہ جب وہ راستے بنے تو راستے میں ایک راستے سے دوسرے راستے کے درمیان جو دیوار تھی نا وہ پانی کی تھی، یوں کہہ لے کہ شیشے کی تھی، ادھر سے ادھر بھی دیکھا جا سکتا تھا، ادھر سے ادھر بھی دیکھا جا سکتا تھا. یہ پانی کی دیوار اس وقت بنائی گئی. اب ایک راستہ، پھر دوسری سڑک، پھر تیسری سڑک، پھر چوتھی سڑک، اور سارے ایک دوسرے کو، تاکہ ان کو گزرنے میں مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ کدھر رہ گئے، وہ آگے آ کے نہیں آئے. اب سب لوگ، سارے قبیلے گزر بھی رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، اور ہر ایک کا راستہ الگ تھا، ہر ایک کی سڑک الگ تھی. اللہ اکبر. تو اس طرح 12 راستے بنے، 12 سڑکیں بنی، پورا موٹر وے بنا، اور وہ سارے کے سارے حکم آ گیا کہ اب یہاں سے آگے گزرو. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بحر کلثم کے اندر سے گزر رہے تھے، ادھر کنارے پہ کون پہنچ گیا؟ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گیا. اب راستے اس کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ راستے یہ بن چکے ہیں اور یہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن فرعون ہچکچا رہا تھا کہ پتہ نہیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے، اور جا نہیں رہا تھا، اندر داخل نہیں ہو رہا تھا. اس کے حواری کہیں کہ فرعون آگے چلیں، یہ راستے موجود ہیں، جب وہ گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے؟ ان کے لیے راستہ ہے، وہ بھی تو یہ ادھر سے گزرے ہیں. لیکن فرعون اس کو کھٹک رہا تھا کہ یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ کسی صورت اندر داخل نہیں ہو رہا تھا، تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین آئے. جبریل امین ایک گھوڑ سوار کی شکل میں آئے، اور جو وہ سواری لے کر آئے وہ مادہ تھی، گھوڑی تھی. تو جو جس گھوڑے پہ سوار تھا اپنا فرعون، وہ نر تھا. تو حضرت جبریل امین نے گھوڑ سواری کرتے ہوئے اس گھوڑی کے ساتھ اس کے آگے سے گزر کے نا اندر داخل ہو گئے. جیسے اندر داخل ہو گئے تو جانور نے جانور کو دیکھا، وہ نر تھا، ادھر مادہ تھی، تو وہ اس کے پیچھے، فرعون کے لاکھ کوشش کے باوجود وہ اندر اتر گیا. جیسے وہ اندر اترا تو اس کے پیچھے لشکر نے سمجھا کہ جناب فرعون کا یہی کہنا ہے کہ سارے پیچھا کرو اور سارے اندر داخل ہو جاؤ. اب پیچھے سارا لاؤ لشکر اندر داخل ہو گیا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگلے کنارے جا پہنچے. وہ باہر نکل گیا، یہ اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی چلتے چلتے عین درمیان میں آئے، حکم ربی آ گیا کہ پانی، پہلے میں نے کہا تھا کہ راستے بنا دے، اب میرا حکم ہے راستے مٹا دے. اب میرا حکم ہے کہ راستے مٹا دے. اب اس کو یہیں پہ لانا تھا، ادھر اس کو غرق کر دے. بس کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھی اگلے کنارے یہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں کہ فرعون، اس کا پورا لاؤ لشکر اندر داخل ہوا لیکن اگلے کنارے نہ پہنچا، عین درمیان میں پہنچے. اللہ کا حکم آ گیا کہ پانی مل جا. بس آیا ہی تھا حکم کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، پوری فرعونیت کو وہاں پہ غرق کر کے رکھ دیا. یہ ذکر آج کی اس آیت پاک میں ہے. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے فرق کیا، پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے اس بحر کو، اس دریا کو، بحر کلثم کو. یہ کن سے کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو. ان کے لیے کہا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرق کیا، یعنی پھاڑ دیا، بِكُم، تمہارے لیے، بحرا، اس دریا کو، اس بحر کو ہم نے پھاڑ دیا، اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دے دی. یعنی وہ اس کو پھاڑ کے تمہارے لیے راستے بنائے اور تم اس سے گزرتے ہوئے اگلے کنارے جا پہنچے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دے دی. اور تمہارے پیچھے جب پیچھے فرعون آیا، عین درمیان میں پہنچا، تو وہ اغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اگلے کنارے تم سب کچھ دیکھ رہے تھے، ادھر کھڑے ہوئے تم سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو یہ واقعہ اس آیت کی روشنی میں بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کو اگلے کنارے پہنچا کے اس آل فرعون سے نجات دی اور اس کا تختہ وہاں پہ نیست و نابود کر دیا،
اور فرعون اور آل فرعون اس کے سارے کرندوں کو اسی پانی کے اندر غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور یاد رکھیں کہ اس اتنا بڑا لشکر اس پانی کے اندر غرق کر کے رکھ دیا، لیکن 2 لاشیں کنارے لگا دی، اس میں سے ایک فرعون اور ایک اس کا وزیر تھا حامان، اس کو کنارے پہ لگا دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون تمہیں میں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ اور فرعون کی لاش آج بھی مصر کے ایک اس کا نام ہے رائل ممی ہال، اس کے اندر آج بھی پڑی ہے بطور عبرت، بطور سبق، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تخت حکمرانی پہ بیٹھ کے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ یہ قوم سے سجدے کرواتا رہا اور قوم کے اوپر اپنی حاکمیت جتاتا رہا، لیکن اللہ رب العزت نے بطور عبرت اس کو باقی رکھا کہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں کہ اتنے بڑے جاہو جلالت کا مالک، اتنے بڑے تخت شاہی کا مالک، اگر ہم چاہیں تو اس کو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کر کے نیست و نابود کر سکتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی اور بھی اتنی جسارت نہ کرے۔ اور اس طرح اس آیت پاک کی روشنی میں آج ہم نے یہ پڑھا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں سے آگے کل جمعہ ہے، ہفتے والے دن چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔